ہاتھ سے چلا گیا. This will result in Medina falling from our hands. اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو میں سے کون وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے اپنی آواز کو ریز کرے گا, فنڈ ریزنگ کرے گا, ان کے لیے ایفرٹ کرے گا, ان کے لیے دعائیں کرے گا, اور کون ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے گا, کون میچز دیکھتا رہے گا. اللہ یہ واقعات کریٹ کرتے ہیں اس دنیا میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے کھوٹے کون ہیں. گرتے ہوئے بامز میں ان کی نماز ادا ہو رہی ہے اور اے سی لگی مساجد میں ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. شیم آن اس کہ جب حق کی باری ہے ہم چپ ہو جائیں اور ہم کہیں نہیں یہ فالوورز میں نے صرف اپنے پیسے لینے کے لیے بنائے ہیں. آج آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اصل آپ کے خیر خواہ کون ہیں. پیسے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے, عائشیاں کرنے کے لیے, پارٹیز اور باہر کے ٹورز کرنے کے لیے کر رہے ہیں. They are not worried about Muslims. They are not the least worried about what is happening to the ummah. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ٹرکش پریزیڈنٹ اردوغان نے کہا کہ اگر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو دس ول ریزلٹ ان مدینہ فالنگ فرام آر ہینڈس. اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا, اور مکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اینڈ دے ول بی رولنگ آر ہولی پلیسز. دے ول بی رولنگ استنبول, اسلام آباد, انقرہ, بغداد, شام, اینڈ ایوری ویئر. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, آزمایا نہیں جائے گا. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا جب انہوں نے کہا آمنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے, اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا, ان کی اس زبان کے الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلِيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے, جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں, یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں, یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی از پریپیئرنگ دا مسلمس فار دوز ایونٹس. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصی. میں ایک بچے کی سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا. اغوا کر کے اس کو پیرنٹ سے دور لے گئے, اینڈ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ. ان کو سلیو مارکیٹ میں اس کو پھر بیچ دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے, اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا, کیونکہ نیک اور صالح تھا, اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف, بلکہ گلوبل پاور دی, اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا. ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ السلام. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑے کے داموں بیچا جا رہا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ میں اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا, وہ بھول گئے؟ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ had a plan for Yusuf علیہ السلام, and that is the same thing with Al-Aqsa. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has a plan for Al-Aqsa. یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے, اور قرآن میں بار بار اور احادیث میں بار بار اس جو بلیسڈ لینڈ کا ذکر ہے, المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصی ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکت بھر دی گئی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
ہم نے لوط کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا. تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے ارد گرد برکت ہے. اٹ از اے لینڈ آف برکہ. واٹ ڈز اٹ مین کہ اس میں برکت ہے؟ اٹ مینز اے پارٹ آف برکہ. یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا، اور اس کو ڈسگریس اور ذلیل کر دیا جائے گا جو اس کو اپوز کرے گا، اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا. پارٹ آف اٹ برکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، یہ اپنے آپ کو پاک کرے گی اور یہ مسلمانوں کو بھی پاک کرے گی ان کی ڈس یونٹی سے اور ان کے گناہوں سے. خریم بن فتق ایک صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں شام کے، اور جو شام تھا وہ فلسطین تھا، فلسطین اور اس کے سبربز کا علاقہ تھا، جارڈن، لیبنن، سیریا اینڈ فلسطین. دے آر دا وپ آف اللہ آن ارتھ پنشنگ پیپل.